اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں، ایک زین العابدین ہے، ایک زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں، بستر علالت پر ہے، بیمار ہے، کمزور ہو چکے ہیں، نڈھال ہو چکے ہیں۔ جب ہر کوئی چلا گیا، بابا حسین کی بارگاہ میں آئے، اے میرے بابا، آپ نے بھائی علی اکبر کو جانے کی اجازت دی، آپ نے بھائی امام قاسم کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی، اے میرے بابا، چچا عباس علمبردار بھی شہید ہو گئے، ہر کوئی چلا گیا، اے میرے بابا، اب آپ کا بیٹا زین العابدین کربلا کے میدان میں آپ کے نام پر نانا رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے شہید ہونا چاہتا ہے۔ میرے حسین فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے زین العابدین سنو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میری نسل کیسے چلے گی؟ اے زین العابدین، تم میری نسل کو بڑھاؤ گے، تم سے میری نسل حسینی سادات پیدا ہوں گے، اور اے زین العابدین، اگر تم کربلا چلے گئے تو یہ امانتیں، یہ تمہاری امیاں، یہ تمہاری پھوپھی زینب، یہ سکینہ، یہ اہل بیت کی خواتین، یہ اہل بیت کے تمامی افراد کو یہ امانت کو شہر مدینہ کیسے پہنچاؤ گے؟ اے میرے زین العابدین، یہ امانتیں میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میری شہادت کے بعد یہ امانت کو شہر مدینہ پہنچا دینا اور نانا حضور کے دربار میں پہنچنا۔ اے میرے بیٹے، نانا حضور کے دربار میں جانا اور کربلا کے حالات کو بتانا کہ اے نانا حضور، کربلا کے میدان میں کس طرح علی اکبر کو ظالموں نے شہید کیا، کس طرح علی اصغر کے حلق پر تیر چلائی گئی، کس طرح میدان کربلا میں قاسم کی جوانی لوٹی گئی۔ اے میرے زین العابدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نانا کو کربلا کے حالات کو بیان کرنا اور یہ اہل بیت کے قافلے کو مدینے پہنچا دینا۔ امام زین العابدین کو امام حسین وصیت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے لیکن نانا رسول کی شریعت پر آنچ آنے نہیں دینا، کسی بھی ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کبھی نہ دینا۔ اور امام عالی مقام امام حسین میدان کارزار میں جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سب شہید ہو گئے، اب شہید اعظم کی باری ہے، اب شہید امام علی مقام امام عرش مقام کی باری ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار ہو گئے، اللہ اللہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پکارا، اے میرے بھائی حسین، ہمارے خاندان کی ریت رہی ہے، کوئی بھی سفر پر جاتا یا سوار پر سواری کرتا تو اللہ اکبر، اس گھوڑے کی رکاب کو کوئی نہ کوئی سنبھالتا ہے۔ نانا حضور جب معراج کو گئے تو نانا حضور کے براق کی رکاب کو جبریل امین نے تھاما، اور جب بابا علی کہیں پر جاتے تھے تو ان کے گھوڑے کی رکاب کو امام حسن سنبھالا کرتے تھے۔ اور اے میرے بھائی، جب امام حسن کہیں پر جاتے تو ان کی رکاب کو حسین ابن علی یعنی تم سنبھالا کرتے تھے۔ لیکن اے میرے بھائی، میں خاندان کی ریت کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں خاندان کی ریت کو ختم ہونے نہیں دوں گی۔ آج اگر امام حسن نہ ہو، کوئی شخص نہ ہو، لیکن علی کی بہادر بیٹی زینب موجود ہے۔ اے میرے بھائی، آج تمہارے گھوڑے کی رکاب کو یہ زینب پکڑے گی، لیکن اس سے پہلے اے میرے بھائی آؤ، تمہیں جنتی دولہا بنا دوں، تمہیں شہادت کا دولہا بنا دوں۔ اللہ اکبر، شادی کا دولہا تو بنتے ہوئے ہزاروں کو دیکھا گیا ہے، شادی کا دولہا بنتے ہوئے لاکھوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن جنتی دولہا، شہادت کا دولہا بہت کم لوگ بنتے ہیں۔ میرے آقا حسین خیمے میں آئے ہیں، خیمے میں آقا حسین آئے، سر پر امامہ باندھا، وہ امامہ
کسی اور کا نہیں تھا، وہ امامہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا۔ ذوالفقار حیدری کو نکالتے ہیں، ہاتھوں میں حمائل کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اتنے میں حضرت زینب کو وہ بات یاد آ گئی کہ 3 یا 4 رمضان کا وقت تھا۔ حضرت فاطمہ نے حضرت زینب کو بلایا، اے میری بیٹی ادھر آؤ، اور اپنا ایک دوپٹہ جس پر 70 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 17 پیوند لگے ہوئے تھے، وہ دوپٹہ حضرت زینب کو، اللہ اکبر، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدوں کی ماں، حسینیوں کی ماں، حسنیوں کی ماں نے دیا، اور حضرت زینب کو کہا، اے میری بیٹی، جب کربلا کا واقعہ ہوگا اس وقت میں زندہ حیات تو نہ رہوں گی، لیکن اے میری بیٹی، اس کربلا کے میدان میں تم موجود رہو گی، اور اس وقت میرا حسین اکیلا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب میرا حسین میدان کارزار میں، کربلا کے میدان میں جانے کے لیے روانہ ہو تو اے میری بیٹی، یہ دوپٹہ حسین کو دے دینا، اس لیے کہ ماں کے آنچل کی یاد نہیں آئے گی، وہ سہارا محسوس کرے گا۔ حضرت زینب نے وہ جب امی جان کا دوپٹہ نکالا اور آقا حسین سے کہا، اے حسین دیکھو، اے میرے بھائی حسین، اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ آقا حسین نے اس دوپٹے کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گویا کہ ماں حضرت فاطمہ کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ دوپٹہ امام علی مقام امام حسین لیتے ہیں، ایک روایت کے مطابق اپنے کندھے پر ڈالتے ہیں، اور ایک کے مطابق اپنی کمر میں باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حیدر کرار کی تلوار کو چمکاتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ بیبیاں امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت سکینہ پکار کر کہہ رہی ہے، اے میرے بابا، اب تم چلے جاؤ گے تو ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اے میرے بابا، اب تم چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میرے امام نے تمام خواتین کو صبر کی تلقین دی، صبر اور استقامت کی بات کہی، اور میدان کارزار میں جانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہے حیدر کرار کا بیٹا، حیدر کرار مولا علی کا بیٹا، کربل کے میدان میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہنچنے کے بعد امام علی مقام امام حسین نے دوسرا خطبہ یزیدیوں کے سامنے دیا۔ اس سے پہلے بھی ایک خطبہ دیا تھا، وہ آپ نے سنا، یزیدیوں کو سمجھایا تھا، لیکن پھر امام علی مقام نے خطبہ دیا کہ کل بروز قیامت یہ یزیدی بارگاہ الہی میں یوں نہ کہہ دے، اے میرے اللہ، ہم امام علی مقام امام حسین کو پہچانے نہیں، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو جانے نہیں۔ اس لیے امام علی مقام نبی کا نواسا، وہ میرے آقا حسین ابن علی کی گردن کو چوما کرتے تھے۔ وہ حسین ابن علی یزیدیوں کو پکارتے ہیں، اے یزیدیوں، اب بھی موقع دیتا ہوں، اب بھی سمجھاتا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اب میرے خون سے اپنے دامن کو داغدار نہ کرو۔ اے یزیدیوں، ذرا پہچانو میں کون ہوں۔ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، وہ فاطمہ زہرا، وہ نبی کی بیٹی، جب پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوران جنت کے جھرمٹ میں گزرے گی، اور میدان محشر والوں کو پکارا جائے گا، اور محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری آئی ہے۔ او یزیدیوں پکارو، پہچانو، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، میری ماں تمام جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہے۔ اے یزیدیوں، مجھے پہچانو، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ او یزیدیوں، مجھے پہچانو اور مجھے بتاؤ، اس دنیا میں میرے جیسا کوئی نواسا موجود ہو تو بتاؤ۔ میں نبی کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو۔ او یزیدیوں، اب بھی میرے خون ناحق کا
جواب کیا دو گے؟ بروز محشر اللہ رب العزت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ آقا حسین سمجھا رہے ہیں، آقا حسین انہیں نارے جہنم سے بچا رہے ہیں۔ امام علی مقام رحمت للعالمین کا نواسا رحمت بھری نظر سے جو ہے یزیدیوں کو بچا رہا ہے۔ اے یزیدیوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم نے علی اکبر کی نوجوانی کو جو ہے ختم کیا ہے، تم نے امام قاسم کی نوجوانی کو کربلا کے میدان میں جو ہے تڑپایا ہے، ان کو شہید کیا ہے۔ اے یزیدیوں، تم نے عباس علمبردار، وہ میرا عباس جو میرا بھائی تھا، اللہ اکبر، اسے تم نے شہید کیا ہے۔ اے یزیدیوں، جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اب بھی باز آ جاؤ، میرے خون سے اپنے دامن کو داغدار نہ کرو، ورنہ بروز محشر تم کیا جواب دو گے؟ میرے نانا رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن وہ یزیدی جو اللہ اکبر دنیا کی لالچ میں آ گئے تھے، دنیا کے جو ہے سنہرے دلکش مناظر انہیں دکھائے گئے تھے، اللہ اکبر، لکھا یہ جاتا ہے جب میرے امام نے ایسا خطبہ دیا ہے تو یزیدیوں کے کافی سپاہی رونے لگتے ہیں، دہاڑے مار مار کر روتے ہیں، اور شمر ظالم نے دیکھا حسین ابن علی کا خطبہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، حسین ابن علی کی باتیں لوگوں کے دل پر اثر کر رہی ہے، تو شمر نے پکار کر کہا، او فوجیوں، او حسین ابن علی، یہ بحث کا وقت نہیں ہے، یا ہاتھ پر بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آقا حسین فرماتے ہیں، ہرگز ہرگز اللہ اکبر، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یزید فاسق ہے، میں جانتا ہوں یزید فاجر ہے، اللہ اکبر، اس لیے میں اس فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، ٹھیک ہے، اب جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی طرف سے فوجیں روانہ کرو، اور جس کو بھیجنا چاہتے ہو وہ حیدر کرار کے بیٹے کے مقابلے میں بھیجو۔ حیدری للکار کربلا کے میدان میں تھی، اللہ اکبر۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، عاشورہ کے دن حضرت فاطمہ زہرا کو کسی نے کربلا کے جو ہے کربلا کی زمین سے چھوٹے چھوٹے پتھر کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور کسی نے پوچھا، اے بی بی، یہ کنکریوں کو کیوں صاف کرتی ہو، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر کو کیوں ہٹاتی ہو؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے، آج عاشورہ کا دن ہے، اور آج کے دن ہی میرے حسین کو یہاں پر شہید کیا جائے گا، اور میرے حسین پر جب زخم لگیں گے اور وہ زمین پر گریں گے تو اللہ اکبر، کوئی کنکر میرے حسین کو چبھ نہ جائے، کوئی چھوٹا پتھر میرے حسین کو چبھ نہ جائے، اس لیے میں کنکروں کو صاف کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان دیکھیں، میدان کارزار دیکھیں، اللہ اکبر، حوران جنت بھی کربلا کے میدان میں آئی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اپنے بیٹے حسین ابن علی کے امتحان کو دیکھ رہی ہے۔ نانا مصطفیٰ جان رحمت بھی کربلا کے میدان میں حاضر ہیں، حوران جنت بھی ہے، انبیاء کی روحیں بھی، اور امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو اپنی طرف سے سپاہیوں کو بھیجو۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حسین ابن علی نے کہا ٹھیک ہے، بھیجو۔ کس کی ہمت تھی، کس کی طاقت تھی؟ حیدر کرار کے شیر حسین ابن علی سے مقابلہ کر لے۔ ان ظالم یزیدیوں نے اللہ اکبر بڑے بڑے پہلوانوں کو روک کر رکھا تھا، بچا کر رکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب خاندان اہل بیت کا ہر جوان شہید ہو جائے گا تو حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آئیں گے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ بھی جانتے تھے حسین ابن علی یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیں گے۔ بڑے بڑے نامور شامی پہلوان موجود تھے، اللہ اکبر، وہ پہلوانوں کو امام حسین کے مقابلے میں بھیجا جاتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ذوالفقار حیدری کو اس انداز میں چلاتے ہیں، جو بھی پہلوان امام حسین کے مقابلے میں آیا، کسی کی گردن کٹتی ہے، کسی کا جسم دو ٹکڑے میں
بٹ جاتا ہے۔ آقا حسین اللہ اکبر، ایسی حیدری للکار تھی کربلا کے میدان میں۔ آقا حسین نے ایسا وار یزیدیوں پر کیا ہے کہ جس سمت حسین ابن علی کا گھوڑا دوڑتا ہے، یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کر گاجر مولی کی طرح زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، میدان کربلا میں دہشت کا ماحول طاری ہے۔ یزیدی سوچ میں پڑے ہیں کہ اللہ اکبر، حسین ابن علی جو 3 دین کا پیاسا ہے، لیکن لڑنے کا انداز کیا ہے، اللہ اکبر، لڑنے کی طاقت کیا ہے۔ وہ یزیدی جانتے تھے کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ شیر خدا کا شیر ہے، ان سے اکیلے نہیں لڑا جا سکتا۔ فوجیوں کو حکم دیا جاتا ہے، اے فوجیوں، اے سپاہیوں، اے یزیدیوں، حسین سے اگر 1 بائی 1 اکیلے لڑو گے تو یاد رکھو ہم 22,000 کا لشکر جو ہے باقی نہ رہ جائے گا، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائے گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ حسین ابن علی تنہا 22,000 فوج پر بھاری پڑے گے۔ اے فوجیوں، حسین کو گھیر لیا جائے۔ میرے عزیزو، آپ نے اس گنہگار کی زبان سے تاریخ کربلا کے ہر اوراق کو سنا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام قاسم جب کربلا کے میدان میں آئے تو ان سے بھی اکیلے مقابلہ نہ کیا گیا، ان کو بھی گھیر کر شہید کیا گیا۔ امام علی اکبر کربلا کے میدان میں آئے تو ان سے بھی اکیلے نہ لڑا گیا، بلکہ ان کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ عباس علمبردار پر بھی کئی تیروں کی برسات کی گئی اور انہیں شہید کیا گیا۔ یہ یزیدی جانتے تھے علی کے بیٹوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں، اس لیے کہ علی شیر خدا کی طاقت کا عالم وہ تھا کہ کہنے والے نے کہا ہے اور شیر کی شکل میں کہا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ وہ یزیدی جانتے تھے علی کے بیٹے سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا جاتا ہے۔ آقا حسین 3 دین کی پیاس کی شدت میں ہیں۔ امام علی مقام امام حسین اللہ اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کو دنیا سے جاتا دیکھا۔ میرے حسین تھک چکے تھے، کبھی بھتیجے کے لاشیں خیمے میں لے جاتے، کبھی بیٹا پکارتا بابا خبر لے۔ میرے حسین نے ایسا منظر کربلا کے میدان میں دیکھا۔ آقا حسین لڑتے، ظالموں کو واصل جہنم کرتے، لیکن اللہ اکبر، وہ حسین ابن علی کو ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیزوں سے حملے کیے گئے۔ آقا حسین نے وہ نیزوں کو اپنے تلوار کی وار سے توڑ دیا۔ ظالم نے کہا کہ نیزوں سے نہ لڑا جائے، پہلے انہیں زخمی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، تیروں کی بارش کر دی گئی۔ اللہ اکبر، حوران جنت اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے آقا بھی اپنے نواسے حسین کی قربانی کو دیکھ رہے ہیں۔ زمین کربلا کانپ رہی تھی، عرش کہہ رہا ہے اے میرے اللہ اب کربلا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی اپنے پیارے حسین کے امتحان کو دیکھ رہی ہے۔ ظالموں نے حسین ابن علی کو گھیر لیا۔ 37 زخم 56 سال کی عمر میں حسین پاک کو لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین زمین پر آ گرتے ہیں۔ ایک ظالم نے ایسی تیر چلائی، وہ تیر آقا حسین کی پیشانی میں لگتی ہے، آپ پر گشی طاری ہو گئی، آپ زمین پر آ گئے۔ وہ وقت جمعہ کا وقت تھا۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچے تو صحیح کربلا کا میدان کیسا میدان ہے کہ جنگ کا نقشہ ہے، ظالم شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن حسین پاک جمعہ کا وقت ہے اور چاہتے ہیں کہ آج ہر مسجدوں سے میرے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو میں بھی نماز کو ادا کر لوں۔ میرے حسین نماز کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ظالموں نے کہا یہی صحیح وقت ہے حسین ابن علی کو شہید کرنے کا، انہیں قتل کرنے کا، ورنہ حسین پھر اٹھیں گے اور ان
سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ظالموں نے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ایسا وار کیا، ایسا وار کیا کہ 56 سال کی عمر میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالموں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں دیکھو تو صحیح، کربلا کا واقعہ بھی تو کیسا ہے۔ جن لوگوں نے آقا حسین کو شہید کیا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ ان کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، نبی کی امت میں تھے، مسلمان تھے۔ اور اقبال کہتے ہیں عجیب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ امام حسین کی شہادت ہو گئی میدان کرب و بلا میں، اور میرے عزیزوں پیغام مل گیا کہ میں نے ایسے وقت میں نماز نہ چھوڑی، اے میرے ماننے والو تم بھی نماز نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا؟ نماز کربلا آپ سن چکے اور نماز کی پابندی نہ کریں، میں سمجھتا ہوں آپ نے کچھ نہیں سنا، اس لیے کہ نماز اور شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اہل بیت کی یہ قربانی کربلا کے میدان میں ہے۔ میرے عزیزوں اسی پر ظالموں نے بس نہ کیا، بلکہ آقا حسین کو شہید کرنے کے بعد لکھنے والے مورخین لکھتے ہیں آپ کا کرتا اتار لیا گیا، آپ کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اتنا ہی نہیں کیا